صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حضرات ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے مرحوم حسن علی ابن یوسف علی، بطول بنت علی یوسف ابن حسن علی، شبیر ابن حسن علی، سکینہ بنت حسن علی نے اپنے مرحومین کے روح کو اصال فرما دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی بکل ایمان، اے علی آپ کی محبت جو ہے ایمان ہے۔ بہرحال ابھی جو ہے کانفرنس ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، اور مختصر وقت میں جو ہے انشاءاللہ دقیق بات جو ہے آپ تک پہنچا دے۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یا علی حبک ایمان ہے، علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوگی وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو جس کا عقیدہ امامت پہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اسی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں نے ہر دور میں ظالموں نے یہ چاہا کہ لوگوں کی نظر سے امامت کا عقیدہ کمزور ہو جائے، پھیکا ہو جائے، لوگ جو ہے امام کو نہ پہچان پائے، امام شناسی نہ ہو، ایک عام آدمی کی طرح سمجھیں، اور جب عام آدمی کے طرح جانیں گے تو پھر امام کس طریقے سے پیغام پہنچائیں گے، ایسے بتائیں گے کہ نبوت سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ تو ہر دور میں لوگوں نے کوشش کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کا جو دن گزرا ہے ایک روایت کے مطابق 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے نا 203 ہجری ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے ماہ سفر میں بھی ہے۔ تو سوچ رہے ہیں کہ 8ویں امام ہی کے سلسلے سے تھوڑا بہت بات مکمل ہو جائے۔ تو آپ کو معلوم ہے برابر سنتے رہتے ہیں کہ 8ویں امام کو جو رضا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب جو ہے امام کو جو دوست تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور دشمن بھی ہے، دوست اور دشمن سب جو ہے تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ امام کو رضا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ معلوم ہے ولی عہدی کا ولی عہدی قبول کر لیا ہے، تو یہ ہوا کہ سب جو ہے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جو ہے معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کتابوں میں درج ہے، لیکن رضا جو ہے اس کے جو عدد ہوتے ابجد کے حساب سے 1001 ہے نا، 1001 جو ابجد ہوتے ہیں رضا کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 1001 ہیں، یعنی اللہ کے صفات کے 1001 کے یہ مظہر ہیں اللہ کے صفات کے۔ لیکن جو یہ کہا جاتا ہے تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، لیکن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کا لقب جو ہے رضا رکھا ہے نا، پہلے جو ہے امام کا یہ اس کے معنی یہ نہیں کیا ہے سب جتنے امام ہیں سب رضا ہے، لیکن جو مخصوص ہے کہ سب تسلیم کر رہے تھے، دشمن بھی جو ہے امام کو تسلیم کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چاہتا تھا معمون ولی عہدی کے سلسلے سے وہ باور کرانا چاہتا تھا، ایک سازش تھی پیچھے جو ہے مقصد تھا، اور اس نے سوچا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ امام کو کس قدر چاہتے ہیں، کس قدر جو ہے امام کے چاہنے والے
امام سے محبت کرتے ہیں یعنی جان دے دیں گے، لیکن جو ہے محبت میں کمی نہیں آئے گی، معلوم تھا اسے ہے نا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے نا امام کا جو امامت کا عقیدہ ہے، اتنی جو ہے پابندیاں لگائی گئی نہیں ہے۔ صدام کے دور میں دیکھ لیجئے اتنی پابندیاں تھیں، متوکل کے زمانے میں۔ آجائیے قبلہ حجت الاسلام مولانا صفدر صاحب قبلہ جونپوری تشریف لائے، آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اتنی جو ہے پابندیاں تھیں صدام کے دور میں، اور جو ہے آپ دیکھ لیں متوکل کے زمانے میں کتنے شرائط تھے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پاؤں جو ہے کاٹے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اربعین کے موقع پہ کتنا مجمع ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے آدم اور عالم آدم میں جو ہے اس دنیا میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو معلوم تھا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ محبت کرتے ہیں۔ قبلہ اجازت ہے نا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ اس قدر جو ہے محبت کرتے ہیں، لہذا جو ہے اس کے پیچھے سازش تھی کہ اب یہ امام جب قبول کر لیں گے تو پھر امام کے ماننے والے یہ کہیں گے کہ امام نے بھی جو ہے ان کا بھی عقیدہ ایسا ہی ہے، یعنی امام نے ظالم کی نیابت کو قبول کر لیا۔ سمجھے آپ؟ اس کے پیچھے یہ سازش تھی، بس قبلہ اصلاح کر دے تو ہماری مجلس دقیق ہو جائے گی۔ یہ سازش تھی کہ ہم جو ہے اپنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن امام نے اس کی سازش کو سب بے نقاب کر دیا ہے۔ امام نے کہہ دیا دیکھو جو بھی تم کرو گے اس میں ہم دخل نہیں دیں گے، ہے نا، روکیں گے نہیں، نہ ٹوکیں گے، اور اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جو بھی کرو تم اس کے ذمہ دار ہو، ہم سے جو ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ یعنی جو اس کا مقصد تھا تو امام نے جو ہے پہلے ہی بے نقاب کر دیا۔ اب آپ آ جائیے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے بارگاہ میں جو بھی آ جائے، بہت مشہور لفظ ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، تقوی کا لفظ، لیکن اس کے لیے بھی بغیر صحیح کے محنت کے جو ہے انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ تب تقوی برابر سنتے رہتے ہیں۔ تو آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، بہت مختصر کر رہے ہیں، گھبرائیے کہ نہیں، صرف 5 ہی 6 منٹ ہوا ہے، 6-7 منٹ اور پڑھیں گے، ہے نا، ایک صلوات اور پڑھیے۔ امام کے بارگاہ میں معروف کرخی، ان کا نام جو ہے کتابوں میں ملتا ہے معروف کرخی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ والدین جو ہے نصرانی تھے، اور معروف کرخی جو ہے یہ بھاگ کر آٹھویں امام کے پاس آ گئے۔ اب یہ جو ہے امام کی خدمت میں، معروف کرخی امام کی خدمت میں، امام کے خادم ہے، امام کے خدمت میں، امام کے صحبت میں ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسافر تھا، اسے سفر کرنا ہوا۔ جب سفر کرنا ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے آٹھویں امام کی خدمت میں جائیں اور جانے کے بعد کچھ کلمات لے لیں، دریائی سفر ہے، کشتی سے سفر کریں گے، اگر طغیانی وغیرہ آ جائے تاکہ ہم سفر سے محفوظ رہیں، یعنی امام سے جو ہے کچھ کلمات لے لیں، ہے نا۔ دیکھیں یہ آج بھی جو ہے پایا جاتا ہے نسل در نسل، ہے نا، کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو امام ضامن جو ہے حفاظت کے لیے باندھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ مسافر آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ سوچا کچھ کلمات لے لے۔ اب جب آٹھویں امام کے پاس آئے تو یہ معروف کرخی مل گئے، تو اس مسافر نے یہ کہا کہ کچھ کلمات دے دیجئے تاکہ سفر کریں، بحفاظت جو ہے سفر کر جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو، راستے میں دریا وغیرہ ہے۔ تو معروف نے لکھ کر دے دیا۔ سنیے بہت دقیق بات ہے، معروف کرخی نے لکھ کر دے دیا۔ معروف نے کہا کہ جب دریا میں طغیانی آئے، تلاطم آئے، تو اس کو پڑھ لینا اور دریا میں ڈال دینا۔ اب یہ مسافر جو ہے سفر کر رہا ہے، کشتی میں ہے، یہاں تک کہ دریا میں طغیانی تلاطم آیا تو امام نے کہا تھا خیال آیا، معروف کرخی نے کہا تھا خیال آیا۔ اب جب خیال آیا تو اس تحریر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد تحریر پڑھا تو کیا دیکھا کہ لکھا ہے کہ معروف کہہ رہا ہے پانی سے، ہے نا، کہ حرکت نہ کرنا، ہے نا، اگر تلاطم آ جائے، ہے نا، ساکت ایک دم، ہے نا، سکون اختیار کرنا۔ اب جو پڑھا اس مسافر نے تو اسے اچھا نہیں لگا،
یہ تو خود اپنے ہی لکھا ہے نا، حرکت نہ کرنا، امام کے کلمات نہیں، یہ تو خود لکھا ہے، تھوڑا اچھا نہیں لگا لیکن بہرحال کرے تو کیا کرے، آخر کار ڈال دیا دریا میں، جب ڈالا تو یعنی رک گئی۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ جو ہے ماں باپ نصرانی تھے لیکن جو ہے امام کے پاس آیا نا تو اتنا اختیار مل گیا، اتنا اختیار، تو اب جو بھی امام کے پاس آ کر بیٹھ جائے تقوی کے ساتھ تو پھر اس کے نفس میں، روح میں پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہیں سے ایک دقیق نقطہ قبلہ یہیں سے ایک نکال دیتے ہیں، دقیق نقطہ یہ جو ہے کیا تھا، اس کے والدین نصرانی تھے، امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو اتنے اختیارات۔ اب جو مولائے کائنات کا فرزند ہو اور باب الحوائج لکھا ہوا ہو تو اب جو ہے اس کے پاس اختیار ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اختیار اگر امام کے پاس آ جائے، امام کے بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کا نفس اور روح جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو آٹھویں امام کے سلسلے سے باقی تفصیلی ہے کسی موقع پہ، مختصر یہ ہے کہ جو بھی امام معصومین علیہ السلام کے اخلاق کو اپنا لے، زمین پہ ہو تو آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر جو ہے ان کے اخلاق کو دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، احادیث پہ عمل نہ کرے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بغل میں بھی ہو گلے لگانے قابل نہیں ہوتا، لیکن جو عمل کرتا ہے تو کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے۔ آٹھویں امام اس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، رجب نام تھا، امام جب خراسان سے بغداد کی طرف گئے تو حمام میں گئے، عمومی حمام کے شاور وغیرہ سب تھا، عمومی حمام میں گئے، اور جیسے ہی گئے ایک شخص تھا، اس کے جسم پہ سفید داغ تھا، وہ چھپا ہوا تھا، جیسے ہی امام حمام میں گئے دوڑتا ہوا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اس ایسی حالت میں حمام والا بھی ہمیں آنے نہیں دیتا، چھپا ہوا تھا۔ اب امام نے کیا کیا، ایک جگ سے جو بھی سمجھ لیے لوٹے جگ سے پانی اٹھایا، الحمد پڑھ کے اس کے اوپر ڈال دیا، صحت مند ہو گیا۔ امام کی اس معجزے کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر جو ہے 500 افراد شیعہ ہو گئے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد پہ۔ تو امام کی اگر کردار کو جیسا کہ ملتا ہے، اگر امام کے حالات میں سے بس یہی مصائب کے 2 جملے آگئی مرشی نجفی جو حالات کے سلسلے سے لکھتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، آیت اللہ مرشی نجفی نے آیت اللہ حائری کو، حوضہ قم کے مسجد آغا حائری کو خواب میں دیکھا، وہ آئے ہیں، اور جب سوال کیا تو بتایا کہ جب قبر میں گئے تو عجیب ایک ہولناک منظر تھا، دل جو ہے پاش پاش ہو رہا تھا، گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن جو ہے ایک لطیف آواز آئی، ایک مانوس سی آواز آئی، جب آواز آئی تب ہمیں سکون ملا۔ تو آنے والے نے کہا کہ ہائی تم جو ہے گھبرا رہے تھے، کہا یقیناً یقیناً ہے نا، دل جو ہے پاش پاش ہو رہا تھا، ہم گھبرا گئے، لیکن جیسے ہی لطیف آواز سنا تو ہمیں سکون مل گیا، ہمیں اطمینان مل گیا۔ یہ آواز جو ہے مانوس تھی، تو آواز آئی کہ حائری جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو اتنی بار ہم تمہارے قبر میں زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سمجھیا، امام کی زیارت کا شرف دیکھیں۔ تو بہرحال وقت ہو گیا، مختصر یہ کہ 8ویں امام کو جو زہر دیا گیا، اور جب امام نے اپنی زندگی میں جبل خدائی سے کہا تھا جد کے مسائل مرثیہ سناؤ، اور جب سنا رہے تھے آخر میں جب امام نے کہا ایک فکر اور بڑھا لو کہ شہر طوس میں جو ہے دفن ہوگا، وہ کون؟ 8ویں امام نے بتایا۔ تو جب یہ آواز جو ہے اندر پہنچی، ایک مرتبہ 8ویں امام نے روک دیا،
یہ سن کر بہنیں رو رہی ہیں۔ میں کہوں گا معصوم آپ نے سنا، لیکن ہائے شہزادی زینب ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی، میرا بھائی حسین سوکھا گلا شمل کا کن خنجر سیالم الحسین قلبی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے سب کے انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حسن علی ابن یوسف علی، بطول بنت علی یوسف ابن حسن علی، شبر ابن حسن علی، سکینہ بنت حسن علی، اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین اور مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا صلی السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ